اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سیشن میں یہ سیشن سوال و جواب کا ہے، تو سوال و جواب حضرت امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند جہاں موجود ہیں، تو میں سوال و جواب کے لیے اس محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم منصور احمد صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں اور وہ جو سوالات ہیں جو مختلف احباب کی طرف سے آئے ہیں وہ ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور، یہ احمد جمال صاحب ہیں کی ای میل موصول ہوئی تھی 25 جولائی 2016 کو، انہوں نے بھیجی تھی۔ اس میں کچھ انہوں نے آرگومنٹ آپ کو مخاطب کر کے بھیجے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مائی نیم از احمد جمال، آئی ایم این احمدی مسلم، آئی ڈیووٹ follower of Hazrat Masih Maud and the Khilafat that ensued after. As an Ahmadi, we are very well aware that Khilafat is a gift of God to his true believers, and it is something that cannot be sustained if not protected by Almighty Allah. ترجمہ: میرا نام احمد جمال ہے اور ایک احمدی مسلمان ہوں۔ میں حضرت مسیح موعود اور وہ خلافت جو آپ کے بعد شروع ہوئی کا ایک مخلص پیروکار ہوں۔ ایک احمدی ہوتے ہوئے ہم بڑی اچھی طرح اس سے آگاہ ہیں کہ ماننے والوں کے لیے خلافت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے تو یہ جاری نہیں رہ سکتی۔ شکریہ۔ یہ احمد جمال صاحب کا یہ جو اب پہلا انہوں نے لکھا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے تو میں احمد جمال صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو خلافت احمدیہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ ضرور رشد و ہدایت پر مشتمل تھا، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو خلافت تھی وہ بالکل خلافت راشدہ تھی۔ لیکن 1914 میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے موقع پر خلافت احمدیہ خلافت راشدہ کے اس سلسلے کی اس کو صف لپیٹ دی گئی، اور اس کی جو صف لپیٹی تھی وہ بھی حضرت امام جو تھا مہدی و مسیح موعود ان کا جو بیٹا تھا، یہ صف لپیٹنے کا کام بھی ان کے ہاتھوں سے ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے اس کی صف لپیٹی اور اس کی جگہ پر اپنی خاندانی ملوکیت قائم کی، اور اس خاندانی ملوکیت کو خلافت کا نام دے کر آج تک اس سلسلے کا جو ہے جاری و ساری ہے یہ سلسلہ، لیکن ہے وہ ملوکیت، لیکن اس کو خلافت کا نام دے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں چند اقتباسات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا، کیونکہ وہ تو کوٹیشنز ہوتی ہیں، وہ تو بہرحال ہم کو پڑھ کر ہی سنانی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے بیانات ہیں، کچھ اور جدید جو علماء ہیں ان کے ہیں حوالے جات ہیں اس سلسلے میں، تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، میں احمد جمال صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں الوصیت میں جو انسٹرکشن دیے ہیں اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو، اس میں حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ جو انجمن صدر انجمن احمدیہ ہے یہ جانشین ہے۔ انہوں نے کسی واحد اپنے مرید کا پیروکار کا نام نہیں لیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے بعد جو صدر انجمن احمدیہ قائم فرمائی تھی اس کو کہا تھا کہ یہ میری جانشین ہے۔ مثال کے طور پر الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ میں احمد جمال سے کہوں گا کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ اس عظیم وجود کے الفاظ ہیں جو اس جماعت کا بانی تھا، جس نے یہ جماعت قائم فرمائی تھی۔ یہ جماعت مرزا بشیر الدین محمود نے یا مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا کسی اور نے بھی یہ نہیں قائم کی تھی۔ یہ جماعت حضرت مرزا غلام اسام، جن کا دعویٰ تھا کہ میں امام مہدی موعود ہوں، میں وہ موعود مسیح ہوں جس کی امت محمدیہ میں خبر دی جا چکی ہے، اس برگزیدہ انسان نے یہ جماعت قائم فرمائی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ
خلیفہ کی جانشین ہے. خود انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا تھا اس وصیت میں کہ میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں, اور انجمن کو اپنی کو انہوں نے کہا تھا یہ میری جانشین ہے. آگے وہ فرماتے ہیں اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. علاوہ اس کے جو انہوں نے صدر انجمن احمدیہ قائم فرمائی تھی, میں آپ لوگوں کے آگے جو باڈی انہوں نے قائم کی تھی اس کے لیے چند انہوں نے اپنے اصحاب کو نامزد کیا تھا, ان کی ایک مجلس قائم کی تھی. ان کو اسی ممبران کہہ سکتے ہیں صدر انجمن احمدیہ, یا ہم اس کو مجلس متمدین کہہ سکتے ہیں. وہ متمد خاص تھے حضور صاحب کے. میں ان کا بھی نام آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ کون تھے صدر انجمن احمدیہ کے ممبران. یہ 14 ممبران تھے. پہلا تھا مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدر تھے. یہ مولوی محمد علی صاحب سیکٹری تھے. خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی تھے. چوتھے مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی تھے, اور 5ویں صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے. چھٹے نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالک کوٹلہ تھے. 7واں سیٹھ عبد الرحمان صاحب تھے مدراس کے. 8ویں تھے مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرار پشاور. 9ویں میر احمد شاہ صاحب سیالکوٹ. 10ویں شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر مالک انگلش ویئر ہاؤس لاہور. اور 11ویں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور کے تھے یہ. 12ویں ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور. 13ویں ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب آف لاہور. اور 14ویں تھے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اسسٹنٹ سرجن. اور یہ جو حوالہ میں نے اس کو پڑھا ہے, یہ نام جو ہیں یہ مجدد اعظم ایک کتاب ہے ڈاکٹر بشارت احمد کی, تو اس کے جلد 2 صفحہ 1070 پر ہیں یہ سارے آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو وہ نام ہیں 14 جن کو حضور صاحب نے اپنا بطور معتمد جن کو نامزد کیا تھا, اور یہی ممبران تھے حضور صاحب کی جو انجمن تھی اس کے یہ ممبران تھے. یہ جو 14 ممبران تھے اس کے متعلق جناب حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کا کیا تاثر تھا, یہ کیا تھے, ان کی سٹیٹمنٹ سن لیجئے. یہ بھی ایک حوالہ ہے جو میں پڑھ کر سناؤں گا کیونکہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں. وہ برگزیدہ انسان جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور خلیفہ اول صدر انجمن احمدیہ نے اور پوری جماعت نے, جو کہ حضرت مسیح موعود کے وفات کے بعد قادیان میں لوگ حاضر تھے, ان سب نے مل کر اس کا انتخاب کیا تھا. وہ فرماتے ہیں اس صدر انجمن احمدیہ کے متعلق, آپ 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں صدر انجمن احمدیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے, وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں. جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا, اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مدعو خلیفۃ المسیح ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود خلیفۃ الاول فرما رہے ہیں, اور میں یہ ساری باتیں احمد جمال صاحب کو بتا رہا ہوں. وہ سنیں کہ حضور صاحب فرما رہے ہیں, خلیفہ اول فرما رہے ہیں کہ یہ 14 بندے ہی بطور خلیفہ تھے میرا صاحب کے, انہوں نے مقرر کیے تھے. تمہارا فیصلہ, یعنی حضور صاحب فرماتے ہیں تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ, یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ حضور صاحب کا فرمودہ تھا کہ ان 14 بندوں کا جو فیصلہ تھا وہ قطعی ہے, اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے. پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو, اور اس نے تمہیں اکٹھا کر دیا. پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا. اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے. چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے, باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے, اور ان کی کثرت رائے کہ فیصلہ کو قطعی فرمایا. اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا, اپنی تقوی کی رائے سے, اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا, اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اس کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے. تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں. پس تم کان کھل کر سنو, اگر آپ اس معاہدہ کے خلاف کرو گے
تو فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ کہ مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ یہ جو خطبات نور کتاب شائع کی گئی ہے جماعت احمدیہ قادیان، اور میں تو کہتا ہوں جماعت احمدیہ قبرستان، اس نے یہ شائع کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 419 پر یہ الفاظ ہیں خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص کر احمد جمال صاحب کو، کہ اس صدر انجمن احمدیہ کو حضور صاحب نے بنا دیا اور اس کے ممبران کو بھی نامزد فرما دیا۔ کیا حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اس صدر انجمن کی کوئی سٹیٹس جو تھا اس کا، اس کے متعلق بھی کچھ بیان فرمایا ہے؟ بالکل فرمایا انہوں نے۔ میں اب ایک حوالہ حضور صاحب کا پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہ صدر انجمن احمدیہ کے متعلق فرماتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907 کو حضور صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ تحریر نے لکھ دی تھی، جماعت کے آگے پیش کی تھی۔ تو آپ لوگ الغلام.com نیوز نمبر 91 پر حضور صاحب کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو ان کا صدر انجمن احمدیہ کی حیثیت کے متعلق جو انہوں نے فرمایا تھا، وہاں پہ اپنے حضور صاحب کے الفاظ میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ نیوز نمبر 91 پہ۔ آگے اس میں جو حضور صاحب نے فرمایا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا کہ میری زندگی میں آپ لوگ پابند ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں مجھے بتائیں، کیونکہ خدا کا میں قائم کرتا ہوں، بعض ایسی باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے جس کو خدا مجھ پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ پر ضروری ہوگا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں اس میں آپ کی اکثریتی رائے بھی قائم ہو جائے، تو پھر بھی آپ میرے نوٹس میں لائیں، مجھے بتائیں، اور پھر میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اور یہ بھی فرما دیا حضور سامنے کہ یہ سلسلہ میری زندگی تک ہوگا۔ اس کے بعد یہ صدر انجمن احمدیہ جو مقرر فرمائی تھی حضور نے، اس کا اکثریتی فیصلہ جو قطعی ہوگا۔ تو آگے میں بتانا چاہتا ہوں احمد جمال صاحب کو، خلافت موروثی نہیں ہوتی، بلکہ ملوکیت اور بادشاہت جو ہوتی ہے وہ موروثی ہوتی ہے۔ قادیانی نام نہاد خلافت کے متعلق میں جماعت احمدیہ قبرستان آگے سوال رکھتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ خلافت ہے یا کہ ملوکیت ہے، کیونکہ خلافت راشدہ کبھی بھی موروثی نہیں ہوئی۔ ہمارے سامنے محمدی خلافت راشدہ کا سلسلہ موجود ہے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت محمدیہ شروع ہوئی تھی وہ راشدہ تھی، کیا وہ موروثی تھی؟ اگر تو تھی تو پھر ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمدی خلافت راشدہ کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، جو کیونکہ احمدی خلافت راشدہ ذیل ہے محمدی خلافت راشدہ کا۔ اگر تو وہ ملوکیت تھی، بادشاہت کی طرح تھی، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ محمدی سلسلہ جو ہے آنسم کی وفات کے بعد جو خلفاء کا سلسلہ ہے وہ رشد و ہدایت پر مشتمل تھا، اور ان میں چاروں میں سے کوئی بھی موروثی نہیں تھے، تو پھر خود جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے بیچاری مردہ لوگوں کی ایک جماعت ہے، یہ خود فیصلہ کریں اپنی خلافت کے بارے میں کہ کیا ان کی یہ خلافت ملوکیت ہے یا خلافت راشدہ ہے۔ بلکہ میں تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسی خلافت کے متعلق بانی جماعت اسلام کو الہام ہوا تھا بلائے دمشق۔ دراصل یہ اسی خلافت کے متعلق تھا کہ اس کا خلافت راشدہ کا سلسلہ بڑی جلدی کچھ لوگوں نے لپیٹ کر ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک ملوکیت شروع کرنی ہے، جو کہ دمشقی بلا کی کاپی ہوگا، اس کا ذل ہوگا، تبھی الہامی الفاظ ہیں کہ بلائے دمشق۔ علاوہ اس کے میں
احمد جمال صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ خلافت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے تو یہ جاری نہیں رہ سکتی، تو اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ خلافت اللہ تعالیٰ کا انعام تو ضرور ہے، لیکن جب تک لوگ رشد و ہدایت پر قائم رہیں تو خلافت قائم رہتی ہے، لیکن جب لوگ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں تو پھر خلافت راستہ ختم ہو جایا کرتی ہے اور اس کی جگہ ملوکیت آ جایا کرتی ہے۔ لیکن ملوک اپنی ملوکیت کے استحکام اور اس کے دوام کے لیے اسے خلافت کا نام دیا کرتے ہیں، اس کو خلافت کہتے ہیں، یہ خلافت ہے، جبکہ ملوکیت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے ایک دو تین حوالے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اموی اور عباسی جو تھے وہ اپنی جو ان کی ملوکیتیں تھیں یا بادشاہتیں تھیں ان کو وہ خلافت کا نام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ جو حوالہ ہے یہ میرا نہیں، یہ مرزا بشیر احمد صاحب جو حضور صاحب کے دوسرے بیٹے تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، اس کے صفحہ 32 پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء جو خلافت راشدہ کے بعد برسر اقتدار آئے سب اسی نو یعنی ملوکیت میں داخل تھے، گو وہ غلط طور پر خلیفہ بھی کہلاتے رہے، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ تو یہ بات خود مرزا بشیر احمد فرما رہے ہیں، احمد جمال کو چاہیے کہ ان کی بات پر غور کریں، اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی لکھتے ہیں اپنی کتاب اسی جو میں نے نام لیا ہے صفحہ 34 پر لکھتے ہیں مرزا بشیر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ سو جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی الہی تقدیر کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش الوہیت سے جاری ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو وہ خود فتویٰ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ خلافت قوت ثانیہ ہیں اور اس کے سلسلہ دائمی اور قیامت تک ہے، سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ دیکھو مرزا بشیر احمد جو تھے ان کا بھائی اس خلیفہ تھا جب انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے اپنے بھائی کے لحاظ کے متعلق ان کو لکھنا پڑا، ورنہ تو انہوں نے کہہ دینا تھا سچی بات کہ 1914 کے بعد خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، تو یہ صرف بھائی کی رسپیکٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہو جائے گا، جبکہ ہو چکا تھا، 1914 میں یہ کام ہو چکا تھا۔ تو بہرحال میں آپ سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کی خلافت راشدہ صرف 6 سال تک رہی، وہ خلافت راشدہ تھی، رشد و ہدایت پر قائم تھی۔ تو بعد ازاں ملوکیت یا ولایت مشق کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ احمد جمال صاحب کے خلاف اللہ کا انعام ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو پھر چلتا رہتا ہے، یہ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی حکیم اور کوئی صاحب علم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو نہیں ہو سکتا۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلافت کے سلسلے میں، یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا یہ بھی احمدیہ بلٹن جرمنی بابت مئی 2005 شمارہ نمبر 5 جلد نمبر 12، یہ کنز الحمال کا ایک حدیث ہے، یہ جو جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے۔ یہ حدیث یہ نہیں کہ میں کسی جماعتی احمدیہ سے باہر غیر احمدی جو لوگ ہیں ان کی میں کوئی حدیث سنا رہا ہوں، یہ خود جماعتی احمدیہ کے لٹریچر میں لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، یعنی حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحابی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احمد جمال صاحب زیادہ جانتے ہیں ان معاملاتوں کو کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جانتا تھا، یا ان کی گائیڈنس کامل ہے ہمارے لیے کہ احمد جمال صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب یہ خلافت جو ہوتی ہے انعام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ ہی جاری جاتا ہے، وہ تو خود آسم فرما رہے ہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے
اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلسلہ دائمی نہیں ہوا کرتا۔ جب تک لوگ ہدایت پر نیکی پر قائم رہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن جب دنیا دار ہو جاتے ہیں لوگ مذہب کے نام پر، پھر وہ اپنے کاروبار بنا لیتے ہیں اور پھر اپنی بادشاہیوں کو، اپنی مذہبی حکومتوں کو خلافت کا نام دے دیتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عملاً وہ خلافت ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ ملوکیتیں ہوتی ہیں، یہ بادشاہتیں ہوتی ہیں جو خلافت کے نام پر پھر ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ہو گیا پہلے ان کا جو انہوں نے کیا تھا، آگے پھر منصور صاحب بتائیں وہ کیا کہتے ہیں۔ Ahmad Jamal said further, right, I have, for the sake of curiosity, looked into what you are preaching. It is very much apparent that you are unfortunately a person who is vengeful and full of hate based around your ego that must have been hurt by Khalifatul Masih IV when he chose to ignore your claims. ترجمہ: میں نے تجسس کی خاطر آپ کی درس و تدریس پر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ بدقسمتی سے آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ جب خلیفہ رابع نے آپ کے دعوی کو نظر انداز کیا تو آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی، تو اب آپ ان کے خلاف انتقام اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں احمد جمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں جواباً کہ آپ کے نام نہاد خلیفہ رابع صاحب نے میرے دونوں سچے دعوی کو نظر انداز کیا اور انہیں چھپایا تھا۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے آگے میں نے اپریل کے شروع میں 1993 میں اپنا مقدمہ رکھا اور اس مقدمے میں 2 سوال تھے میرے۔ اکثر ان کا میرے خطبات میں اور میری تحریروں میں ذکر ہوتا رہتا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا انہیں کہ جناب وہ وجود جو ہے جس کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا، بشارت دی گئی تھی، وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود جسے انہوں نے نام دیا تھا کہ یہ مسلم موعود ہوگا، وہ دراصل مسیح مبارک احمد ہے اللہ کے الہامی کلام کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کے الہامی کلام جو محمدی مریم پر نازل ہوا وہ ہمیں بتاتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ یہ وجود اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کو نہیں دیا، جبکہ محمدی مریم کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرا لڑکا ہوگا، وہ انتظار کرتے رہے آخری زندگی تک لڑکے پیدا ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی بشارت کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر لڑکے حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ جو غلام ہے، ذکی غلام ہے، اس کا سلسلہ جو بشارتوں کا یہ جاری رہا۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، میری باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا اس کے گھر میں، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو وجود ہے جس کو حضرت بانی جمال صاحب نے مسلم موعود کا نام دیا تھا، وہ تو مرزا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود کیسے ہو گئے؟ یہ ایک سوال تھا میرا، اور انہوں نے پورا مقدمہ میرا چھپایا، یہ سوال بھی چھپائے۔ دوسری بات میں نے ان کے آگے یہ رکھی تھی کہ میں نے ان کے آگے ایک کتابچہ بھیجا تھا، ورچوئس گاڈ اس کا نام ہے، تو یہ ڈیوائن تھیوری ہے، دوسرا نام اس کا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری بھی ہے، اور تیسرا نام اس کا مدر آف تھیریز بھی ہے۔ اور میں نے ان کو لکھا تھا کہ یہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم و عرفان مجھے بخشا گیا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کر سکے، ہو ہی نہیں سکتی یہ بات۔ دنیاوی علوم ہوتے ہیں ایک حد تک، آدمی عقل سے باتیں سیکھ لیتا ہے، تجربوں سے کر لیتا ہے، لیکن یہ علم و معرفت کا مضمون ٹوٹل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جس کو چاہے وہ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ہی فرماتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی میں اپنی ذات کا علم جس کو جتنا چاہوں میں ہی دیتا ہوں، اگر میں کسی کو نہ دوں تو میری ذات کا علم کوئی نہیں لے سکتا۔ تو میں نے لکھا تھا انہیں کہ جناب یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے، جو الہامی ذریعہ ہے، ورچوئس گاڈ، یہ الہامی الفاظ ہیں جو مجھ پر نازل ہوئے تھے،
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا مجھے، جو میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، انکشافات میں، اس میں وہ ساری جو علامتیں ہیں اس مسلم موعود کی، اس ذکی غلام کی، وہ ساری جو علم و معرفت سے متعلق علامتیں ہیں، اس کا آگے میں جا کے ذکر کروں گا، وہ ساری اس میں آ گئی ہیں۔ یہ دوسرا سوال ان کے آگے رکھا تھا بھی، اگر نہیں ہے تو چیلنج کرو مجھے، بتاؤ نہیں آئے، اس میں نہیں ہیں وہ علامتیں، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ علامتیں موجود ہیں اس میں۔ تو یہ دونوں سوال جو ہے، یہ میرا مقدمہ میرا احمد جماعت سے سوال ہے کہ کیوں مرزا طاہر احمد نے، اگر وہ خلیفہ راشد تھا اس کی تو ذمہ داری تھی، تو وہ شور ڈالتا لوگوں کو بھی یہ بندہ ایک مدعی صاحب میرے سامنے آ گیا، اس نے میرا مقدمہ کیوں چھپایا، اور یہ دونوں سوالوں کا جواب مجھے کیوں نہیں لکھا۔ علاوہ اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا، معجزے تو کافی تھے لیکن بطور خاص 2 تھے، انہوں نے بھی اس کو نظر انداز کیا۔ ابو جہل نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا قائل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کو نظر انداز کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرعون اور ابو جہل نے یہ کام ٹھیک کیا تھا؟ ہرگز ٹھیک نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا خاصار کے دعوے کے حوالے سے احمد جمال صاحب، خلیفہ رابع صاحب کا رویہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ فرعون خلیفہ رابع سے قدرے بہتر تھا، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس بات کا، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کا موقع دیا، مذاکرات کا موقع دیا، آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اس نے، فرعون نے۔ بھٹو کا رویہ بھی مقابلتاً بہتر تھا خلیفہ رابع صاحب سے، کیونکہ اس نے بھی اسمبلی میں احمدیوں کو اپنی صفائی کا موقع دیا تھا۔ احمد جمال صاحب، آپ کے خلیفہ رابع صاحب نے خاکسار کو اس کا موقع کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا تھا میں خدا کا بنایا ہوں خلیفہ ہوں۔ کیا خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کو یہ کام ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کے آگے دعویٰ آیا تو اس کو، اگر خدا کا بنایا یا خلیفہ ہے اس کو تو چاہیے کھڑا ہو جائے، اگر مدعی سچا ہے تو کھڑے ہو کر سٹیج پر اقرار کرے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ یہ قوم کی رہنمائی ہوتی ہے خلیفوں کی۔ اگر وہ سمجھتا ہو کہ یہ مدعی غلطی خوردہ ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ بڑی دلائل کے ساتھ اس مدعی کو، جو اس کو اے میرے آقا اور اے میرے سید کہہ کے اپنا مقدمہ اس کے آگے رکھتا ہے، اس کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا، اتمام حجت کرتا اس پر، نہ کہ اس کے مقدمہ کو چھپا لیتا۔ یہ خلیفے، خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، یہ تو جو لوگ منتخب کرتے ہیں، جو خلیفہ راشد ہوتے ہیں، ان کی بھی شان نہیں ہے، وہ بھی نہیں کیا کرتے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو کیا شرافت اور نیک نیتی کے لحاظ سے فرعون اور بھٹو خلیفہ رابع صاحب سے پھر بہتر نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا، مذاکرات ہوئے، جادو کو کٹھے کیے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام دکھایا، اس آسان ہے۔ ایسے بھٹو نے بھی کیا، اسمبلی میں بلایا، بڑی عزت کے ساتھ وفد بلایا، مذاکرات ہوئے 7 دن، وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس اسمبلی نے وہ فیصلہ کیا جو ان کے اختیار سے باہر ہے، یہ میں خود کہتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے اتنا حق تو دیا جماعت احمدیہ کو، جناب اپنا مقدمہ پیش کریں، پورے اسمبلی کے ممبران ہیں جو پورے ملک نے، عوام نے یہ منتخب کیا، ان کے آگے اپنی بات بتاؤ۔ خلیفہ رابع صاحب پر فرض تھا کہ مجھے حق دیتا۔ یہ تو ہر مہینے کے ان کے 36 اجلاس ہوتے ہیں، کیا اس پر فرض نہیں تھا کہ پوری مجلس شورا جو جماعت احمدیہ کی ہے اس کو اجلاس بلاتا؟ انتہائی امپورٹنٹ کام تھا یہ، ایک مدعی سامنے کھڑا ہے ہمارے، اس کو بلاتا، موقع دیتا اس مدعی کو، اپنے علماء اکٹھے کرتا، اور اس مجلس شورا میں میرا مقدمہ بھی سنتا اور مجھے حق دیتا، اپنے دلائل دیتا، میں بتاتا کہ میں کیسے سچا ہوں، اور میں کیسے بتاتا وہاں پہ کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ اگر غلط ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، میں بتاتا، اور اس مجلس شورا کا یہ اجلاس میں سنتا مجھ سے باتیں، اور مولوی بھی سنتے، اور پھر مولویوں کو کہتا یا خود کھڑا ہو جاتا، میرے دلائل کو چیلنج کرتا۔ یہ تو بات ہوتا ہے نا، شرافت اور نیک نیتی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے تو اللہ کے مرسل ہوتے ہیں، نیک لوگ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدعی ہے تو اس کو حق دیتے ہیں، بات کا حق دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اگر وہ غلطی خوردہ بندہ ہے اور بڑے ادب سے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے تو اس کی دلائل کے ساتھ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کی غلطی اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صادق ہو، جو بھی ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، تو سٹیج پر کھڑے ہو کر مرزا طاہر پر فرض بنتا تھا اس عاجز کے دعوے کو قبول کرتا کہ وہ آنے والا آ چکا ہے۔
لیکن سب سے زیادہ ظلم مرزا طاہر احمد صاحب نے جماعت احمدیہ پر کیا ہوا ہے، اور وہ کر کے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ویسے مردہ کر دیا ہے، یہ مردہ لوگ ہیں۔ میں اگر ان کو قبرستان کہتا ہوں کوئی زیادتی نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں لوگوں کے آگے کہ یہ مردہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جس کے متعلق 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا کہ وہ جو زندگی کے ہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آن۔ یہ کون ہو؟ تمہیں کا ذکر ہو رہا ہے اس پیشگوئی میں، تم لوگوں زندہ لوگوں کو مردے بنا کر قبروں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تمہارے پاس جرت ہے کہ کسی خلیفے کے آگے کھڑے ہو کہو کہ یہ مدعی کھڑا ہے؟ تم کیوں نہیں اٹھ کے اس کا مقابلہ کرتے، اس کو بلاتے، مجلس شورا کا اجلاس بلاؤ، کوئی بھی اجلاس بلاؤ، اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرو۔ یار تمہارے سے وہ فرعون بہتر تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا۔ تم تو کون سی جماعت ہو الہی اور روحانی جماعت ہو؟ یا تمہارے خلیفے کون سے خدا کے بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ایک مدعی کو یہ حق بھی نہ دیا، اور یک طرفہ میرا اور میرے اہل و عیال کا، میرے ساتھیوں کا، وہ تو بعد میں، یا سب سے پہلے مفسد کا الزام لگا کر سب کا اخراج کر دیا۔ میں اگر اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ جس نے اس سازش سے پہلے نبی رسول ہیں وہ ساری نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کے فتویٰ کے مطابق جو انہوں نے مجھ پر لگایا اس کے مطابق وہ سارے مفسد تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سب کو یہ دیکھو کتنے غلط لوگ ہیں کہ اپنے جھوٹے نظام کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹے اقتدار کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے مجھ پر مفسد ہونے کا الزام لگا کر مجھ سے پہلے جتنے لاکھوں یا ہزاروں انبیاء گزرے ہیں ان کو سب کو مفسد قرار دے دیا۔ یہ اتنا بھی نہ ڈرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ۔ اس کے بعد تم احمد جمال صاحب یہ باتیں کرتے پھر رہے ہو کہ آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ مجھے کیا پہنچی؟ انا کو کوئی ٹھیس کیا پہنچنی ہے؟ میں آپ لوگوں کو حقائق بتاتا ہوں۔ یہ ایک ظلم ہے جو مرزا طاہر نے اس سازش پر کیا، اور اب ظلم کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اب پیچھے جماعت تو ہے ہی مردہ لوگوں کی بیچاری، وہ کیا کریں؟ آپ جیسے 4 لوگ ہیں کو بولیں گے، بات کریں گے۔ میں بار کم از کم 13 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ لوگوں کو سمجھا کر میں بتا رہا ہوں، بار دلائل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس پہ غور کرو۔ آپ کا یہ موجودہ خلیفہ، اس کی ایک چال ہے، اس کا ایک فریب ہے، ایک اس کا مکر ہے کہ جو اس آیت سے بات نہیں کرنی۔ مردوں نے تو بات ہی نہیں کرنی، وہ تو ویسے ہی مردہ ہیں۔ یہ بندہ تمہارا خلیفہ جو ہے 5واں، اور تمہارے علماء ہیں، یہ سب ان کی ملی بھگت ہے کہ غفار صاحب سے بات نہیں کرنی، نہ اس کی جماعت سے بات کرنی ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ جس دن انہوں نے میرے ساتھ، میری ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے میدان میں آئے، وہ ان کا آخری دن ہوگا ان کی زندگی کا۔ اس کے بعد ان کی ہلاکت ہے۔ اپنی سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے انہوں نے یہ دجل کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بات نہیں کرنی۔ دیکھو بات کیوں نہیں کرنی؟ خدا کے صادق لوگ ہوتے ہیں۔ میرا صاحب ایک صادق انسان تھا، وہ ساری زندگی میدان میں کھڑا رہا۔ جب اس کو رات کو 12 بجے کو بلاتا تھا، میرا صاحب کدھر ہو؟ وہ کہتا آیا۔ یہ کیسی سی بات ہے میرا صاحب کی؟ 13 سال سے میں بلا رہا ہوں، یہ پڑے ہوئے ہیں چھپ کے۔ جمال صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہاں ہے تمہارے میں زندگی؟ تمہارے خلیفے میں ایک زندگی ہے؟ یہ تو ایک جھوٹا آدمی ہے۔ جو صادق ہوتا ہے وہ میدان میں کھڑے ہو کے اپنی بات بتاتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کے پاس سچائی ہوتی ہے، اس کے پاس دلائل ہوتی ہیں، وہ جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، سچ بات ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے سچا ہوں۔ اس کو عرفان ہوتا ہے اپنی سچائی کا، اس کو ڈر کس کا؟ اس کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے۔ جو کاذب لوگ ہوتے ہیں، مذہب کے نام پر، خلافتوں کے نام پر اپنا انہوں نے مذہبی آمریتیں قائم کی ہوتی ہیں، یہ لوگ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جی بات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ بات اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے ہم رکھیں، اپنی جو جھوٹ ہے، دجل ہے، اس کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، کیونکہ جس دن ہم کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں میدان میں، اس دن ہمارا آخری دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور عقل دے۔ تو آپ لوگ سوچو یہ مردے جو ہیں سارے۔ باقی احمد جمال صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد، کیا آپ انتقام یا اس کو نفرت کا نام دیں گے؟ وہ جو کرتے رہے ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی انتقام تھا فرعون کے خلاف یا نفرت تھی؟ نو، ایک اللہ کا ایک مشن تھا ان کو دیا گیا، وہ اپنی مشن جو تھا، اپنی ڈیوٹی تھی، وہ جد و جہد کرتے رہے تھے۔ ایسے ہی
जमात अहमदिया कब्रिस्तान में दबे पड़े मुर्दा अहमदियों की रुस्तगारी के लिए आप मेरी जद्दोजहद को झूठे तौर पर इंतकाम और नफरत का नाम क्यों दे रहे हैं? मैं तो अल्लाह की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं इंतकाम मैं ले रहा हूँ, मैं इंतकाम क्या लेना है? कोई नफरत नहीं, सब इंसान बराबर हैं। मैं हर इंसान को इज्जत देता हूँ, बल्कि बच्चे के भी हाथ चूमता हूँ। और ना सिर्फ आज की बात है, मेरी जिंदगी आप कर देखो, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मैं रहा, कहाँ मेरी जवानी गुजरी, कहाँ मेरी बचपन गुजरा। मैंने तो लिख लिख के खुतबात में, मज़ामीन में लिख के जमात गए खोल के रखा है कि पूछो जाके वहां पे कि मेरी जिंदगी कैसी रही है। तो ऐसा इंसान जो बच्चों के भी दोनों हाथ से उससे सलाम, बच्चे के सलाम का दोनों हाथ पकड़ के सलाम देगा, उसके अंदर क्या इंतकाम हो सकता है किसी इंसान का? हाँ, एक लिहाज से मजलूम जरूर हूं मैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ पर अगर फजल और रहम किया है तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो गया? अल्लाह का फजल है ये, वो जिसको चाहे दे दे। अगर उसने मुझे बख्श दिया है तो इसमें मैंने किसी को चोरी तो नहीं कर ली है, किसी की विरासत पर हमला कर दिया, कोई नहीं। हाँ, अगर ये लोग समझते हैं कि मैं गलती पे रहूं तो मैं तो मैदान में खड़ा होकर बुला रहा हूं कि आओ मैदान में आओ, बात करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं बात। हत्ता कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अपनी किताबों में लिखते हैं, तुम सच्चे होकर झूठे की तरह तज़ल्लुल अख्तियार करो। मैं अपने वजूद से बताता हूँ और इस बात को, मैं उस अजीम इंसान की तालीम का पैरोकार हूँ। किस तरह? सुनिए, मैं अक्सर मज़ामीन में लिखता हूँ और खुतबात में भी कहता हूँ इन लोगों को, जमात अहमदिया जो कब्रिस्तान है इसके खलीफे को, मौलवियों को कहता हूँ, देखो जब हम बात करेंगे, अगर मुझ पर ये बात आप लोगों ने दलील के साथ साबित कर दी कि मेरी बात गलत है, तो मैं यकीनन अपने मुकदमे पर नजरसानी करूंगा। जबकि मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर हूँ, ये सब अल्लाह का फजल है जो मुझ पर साथ हुआ है, शामिल हो गया है, तो मैं तो खड़ा हूँ। मुझे पता है कि जब भी ये मैदान में आएंगे उस दिन इनका आखिरी दिन होगा। तो इसके बावजूद वो बंदा कह रहा है कि जनाब आप आओ मैदान में, अगर मेरी गलती को साबित होगी मैं जिद नहीं करूंगा, मेरा कोई खानदानी मरूसी काम नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। मैं तो एक किसान काश्तकार का बेटा हूँ, तो मेरे भाई काश्तकार, ये सारा हमारा तो मजहबी तो लैन ही नहीं हमारी, तो अल्लाह का ये काम होता है, जिसको चुन ले उसका खजानों में कमी भी नहीं। और फिर दूसरी बात यह कि वो बंदों से नहीं पूछता कि मैं फलां बंदे को चुन लूँ, वो आज़ाद है, अल्लाह ताला अजीम वजूद है, वो किसी का पाबंद नहीं होता। तो ये मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपके खुलफा, आपके मौलवी डर रहे हैं, उनमें ये नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कर चुके हैं हम, ये नहीं बदल सकता, ये तो काज़बों का काम होता है इस किस्म की ये बातें करना। ये तो खुदा का कलाम सच हो सकता है, खुदा की बातें सच हो सकती हैं, तुम्हारा निज़ाम कहाँ खुदा का निज़ाम है? ये तो तुम्हारी तो अलग भी उस कुरान के निज़ाम के खिलाफ है। कुरान कहता है दीन में जबर नहीं है, तुम्हारी तो सारा काम ही जबरियत पर है। इसलिए मेरा ये कहना, अगरचे मैं सच्चा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि जनाब आए बात करें। अगर उस बात में मेरी किसी दावे में या मेरी किसी नुक्ता नज़र में कमजोरी साबित होगी, दलील के साथ बात करनी है, तो मैं उस पर नजरसानी कर लूंगा। ये है वो मेरा सम की तालीम कि तुम सच्चे होकर झूठे की तरह तज़ल्लुल अख्तियार, ये वो तज़ल्लुल है। तुम में क्यों नहीं है? तुम में होना चाहिए। तुम कहते हो खुदा के बनाए हुए खलीफे हो, वो कहाँ तुम्हारा तज़ल्लुल गया? मेरा साहब की तालीम कहाँ गई? इस वास्ते सब ये झूठ है। लेकिन मसला ये है अहमद जमाल साहब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुम यही करते रहे। 13 साल हो गए मैं तुम्हारे हर किस्म के सवाल पे जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं होता। वही लाइन तुम्हारी, वही बातें तुम्हें, कुछ अकल से काम लो यार। इतनी तुम्हारी मैं कर चुका हूँ, खोल खोल के बता रहा हूँ और बता चुका हूँ। अगर तुम्हें जरा भी अपनी मौत का खौफ हो, भी हमने आगे जाना है, मरना है हमने जाके, अल्लाह के आगे हिसाब देना, वहां पे कोई निजाम नहीं होगा। वहां पे तुम्हारे अमाल, तुम्हारा ईमान तुम्हें बचाएगा। तो तुम खौफ करो, अपनी जान पर रहम करो, और एक सादे को ये जो तुम करते फिर रहे हो उसके साथ काम है। आखिर तुमने मरना है, आगे जवाब देना है, तो फिर वहां पे तो फिर वही काम होगा ना जो अल्लाह ताला कहेगा अभी इधर आओ, तुम्हारे खलीफे कहाँ हैं जमाल साहब, और तुम्हारा निज़ाम कहाँ है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अलावा इसके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज़म ने अपनी रिसालत की जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए अबू जहल के खिलाफ जद्दोजहद की थी। क्या आप, यानी अहमद जमाल साहब से मैं पूछता हूँ, क्या आप उस जद्दोजहद को आज़म का इंतकाम और नफरत का नाम देंगे? अबू जहल के खिलाफ आज़म का वो इंतकाम था कोई, या कोई नफरत थी? अगर नहीं थी, यकीनन नहीं थी, तो फिर आपको शर्म आना चाहिए कि जो मेरे मतलब इसमें झूठ बोल रहे हो।